اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ جب الحزن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ 100 بار اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ ترمذی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر حکام کے پاس اپنی ذاتی غرض سے جائیں گے اور کہیں گے، ہم ان حکام کے پاس جا کر ان کی دنیا سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنے دین کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان حکام کے پاس ذاتی غرض کے لیے جائیں اور ان سے متاثر نہ ہوں۔ جس طرح خاردار درخت سے سوائے کاٹے کے اور کچھ نہیں مل سکتا، اسی طرح ان حکام کی نزدیکی سے سوائے برائیوں کے اور کچھ مل نہیں سکتا۔ ابن ماجہ ترغیب۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔